चल रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا بولو کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا بولو کمال آیا. تیری دعاؤں
رب سے بچے ہوئے گئے، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، بولو کمال آیا، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی گئے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی گئے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، بولو کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ اور نبی تو صائم سبھی غیالا ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی غیالا ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار ویکلی اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں الحمدللہ کراچی کے علاقے قائد آباد میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ہم سب شامل ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے، اللہ اس مبارک رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی تو میرے ساتھ مل کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علیہ وجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا اور درود کا جو تعلق ہے وہ آپس میں بڑا گہرا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اوپر کو پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیاری مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے، ایک برڈ جیسی ہے، اور درود اس کا شہ پر یعنی سب سے مضبوط پر ہے۔ اسی کے ذریعے دعا آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتی اور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خوب دعائیں مانگا کریں، دل کھول کے، دل جمعی سے، رقت قلبی کے ساتھ، بڑے فوکس کے ساتھ دعا کریں، مگر ہر دعا کے اول آخر درود پاک بھی لازمی پڑھا کریں کہ یہ بہترین وظیفہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیا اسلامی سال محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ اس مقدس مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم شریف میں رکھو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو محرم ایک تو فرسٹ منتھ آف دا ایئر ہے، پہلا مہینہ ہے سال کا، اور پھر یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، ٹھیک ہے نا؟ 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن، اور پھر ذوالحج اور محرم شریف کا پہلا عشرہ، یعنی یہ جو 3 عشرے ہیں یہ سب سے زیادہ یوں سمجھیے مبارک ہیں، مقدس ہیں، ادب کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ سمجھ لیں محرم کا پہلا عشرہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان مبارک دنوں کی خوب تعظیم کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان تینوں عشروں میں دعوت اسلامی کا اسپیشل انتظام ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشروں میں ہر رات مدنی مذاکرہ ہو رہا ہوتا ہے، طاق راتوں میں اسپیشل پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ذوالحج کے 10 دن جو پہلے ہوتے ہیں، 10 کے 10 دن مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ پوری دنیا میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب اب 10 راتیں محرم الحرام کی آ گئیں تو ان 10 دنوں میں بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسپیشل بیانات اور خاص طور پہ عشاء کے بعد مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان مبارک ایام میں بہت ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہو کر چاہے فیضان مدینہ جائیں یا مدنی چینل کے ذریعے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر علم دین حاصل کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آج ایک بڑی کمال کی آیت اور پھر اس کے تحت بہت پیارے مدنی پھول ہم سنیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان،
تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت. اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگوں، نبی پاک فرما رہے ہیں اے لوگوں میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائیاں تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں چاہتا. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے کوئی اجر بدلہ نہیں چاہیے، البتہ میں تمہیں قرابت داری کی محبت کی نصیحت کرتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت آپ کے رشتہ داروں یعنی آپ کے ریلیٹیوز کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے. یعنی سرکار علیہ السلام سے بھی محبت کرنی ہے، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، آپ کے خاندان والوں سے بھی محبت کرنی ہے، اور یہ ہمارے دین کے اہم معاملات میں سے فرائض میں سے ہے. نبی پاک نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ تمہیں جو تبلیغ کر رہا ہوں، دین پہنچا رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، مگر نصیحت کیا ہے؟ میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے تم نے محبت کرنی ہے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا مقام کیا ہے. ایک بڑے کمال کے صحابی ہیں، آئے ہائے صحابی کیسے ہیں کہ جن کی فضیلت پہ نبی پاک فرماتے ہیں من کان یحب اللہ ورسولہ فلیحب اسامہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ اسامہ سے محبت کرے. کیسے صحابی ہوں گے؟ ان کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی پاک کو بڑے پیارے تھے. حضرت اسامہ بن زید ایک حدیث بڑی پیاری بیان کرتے ہیں. ایک تو خود اتنے پیارے ہیں کہ نبی پاک ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، مگر انہوں نے جو واقعہ بیان کیا وہ بڑا کمال کا واقعہ. ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مجھے کچھ حاجت پیش آئی، ضرورت تھی، میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب نبی پاک کے گھر حاضر ہوا گھر پر، تو پیارے آقا نے مجھے ملاقات کے لیے ٹائم عطا فرمایا. میرے آقا باہر تشریف لائے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر کے اندر کچھ تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہے، مگر نبی پاک کی چادر میں کچھ تھا ضرور. میں نے نبی پاک سے اپنا سوال کیا، میرے آقا نے میری حاجت پوری کر دی. تو میں نے کہا حضور یہ آپ کی چادر مبارک کے اندر کیا ہے؟ کچھ لگ تو رہا ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں حدیث کا، مگر یہ ہے کیا؟ تو نبی پاک نے اپنی چادر ہٹائی تو چادر کے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین موجود ہے. یعنی نانا جان کا اپنے نواسے سے پیار کا انداز دیکھیں کہ باہر ملاقات کے لیے آئے ہیں صحابی سے اور چادر میں نواسوں کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ نواسے بھی اپنے نانا جان سے کیسے محبت سے چپک رہے ہوں گے، پیار سے لپٹ رہے ہوں گے. اب نبی پاک فرماتے یہ میرے بیٹے یعنی میری بیٹی کے بیٹے اور میرے نواسے ہیں. اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحببہما واحبب من یحبہما. اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اللہ تو اس کو اپنا محبوب بنا لے. آئے ہائے کیا بات ہے. امام حسن اور امام حسین کی شاعر لکھتے ہیں نا، جو رسول والا ہے جو حسین والا ہے، جو رسول والا ہے جو حسین والا ہے، بخدا وہی بندہ بس خدا کو پیارا ہے. خود خدا نے قرآن میں جا بجا یہ فرمایا، خود خدا نے جا بجا قرآن میں یہ فرمایا، جو ہے محمد کا وہی ہمارا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے جو بڑا پیارا واقعہ ہے، محبتوں والا واقعہ ہے، دو باتیں سیکھنی ہیں. عقیدے کی بات، محبت اہل بیت کی بات بھی سیکھتے ہیں، مگر ایک پریکٹیکلی اور ایک یوں سمجھے فیملی میں کیسے رہنا ہے یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. نبی پاک کی جو ذات ہے وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے آقا ان کی جو سیرت ہے وہ بہترین ایگزامپل ہے ہمارے پاس. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہماری فزیکل اٹیچمنٹ کیسی ہونی چاہیے. آج بچے ہیں گھر میں، ماں باپ کھانا بھی کھلا رہے ہیں، کپڑے بھی لا رہے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ بار کہیں گھمانے پھرانے بھی لے گئے، اسکول میں بھی داخلہ کرا دیا، مدرسے میں کرا دیا، واٹ ایور. ہم سمجھتے ہم نے بچوں کا کام پورا کر دیا. نہیں، جو بچوں کو آپ کے ساتھ فزیکل اٹیچمنٹ ریکوائرڈ ہے، کبھی بچوں کا ہاتھ پکڑیں، کبھی انہیں ساتھ بٹھائیں، کبھی پیار کریں، وہ آپ کے جذبات ان کے ساتھ کیسے وہ سیکھنا چاہتے ہیں. مگر ہم نے تو بے جان چیزیں پکڑا دی ہیں، کھلونے دلا دیے، موبائل دلا دیے، سارا دن ماں باپ بھی بیزی، بچے بھی بیزی، آپس میں کنیکشن ہی نہیں ہے.
آپس میں ملنا ملانا ہی نہیں ہے، بلکہ اب دیکھا یہ کہ ماں باپ ایک گھر میں ہو کر بھی واٹس ایپ پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. اللہ اکبر، اس قدر ہم نے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. حالانکہ نبی پاک کی سیرت میں دیکھیں تو میرے آقا کبھی چمٹا رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں. حسنین کریمین کو نبی پاک کتنا پیار فرماتے، اپنے کاندھوں پر سواری کراتے. کیا سنت کی نیت سے کبھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بچوں کو چومیں، بچوں کو سونگیں، بچوں کو کاندھوں پر سواری کرائیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا سجدہ فرماتے اور امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی آ کر سجدے میں سوار ہو جاتا تو نبی پاک اس سجدے کو طویل فرما دیتے. ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے بچے قریب آئے تو دور بھگا دیتے، نکلو ادھر سے، جاؤ اپنے روم میں جاؤ، تھکا ہوا آیا ہوں آفس سے، سارا دن آپ تھک کر گھر گئے ہیں. مگر بچے آپ کا پیار چاہتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر ان کو آج دور کر دیں گے تو ایک وقت ایسا نہ آئے کہ بعد میں قریب کرنا مشکل ہو جائے. بچے ایک وقت تک، 4-5 سال کا بچہ جذباتی لگاؤ چاہتا ہے، موبائل نہیں چاہتا، کھلونے نہیں چاہتا. وہ ہم نے کیا کیا، ہم آج لوگ کہتے ہیں یار بچے موبائل پکڑ لیا ہے. بھائی آپ نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے موبائل پکڑ لیا ہے. آپ بچوں کو پکڑ لے، بچے موبائل چھوڑ دیں گے. لیکن ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح لمٹایا کرتے، چمٹایا کرتے، پیار کیا کرتے. یہ بڑا کمال کا کلوز کنیکشن ہوتا ہے جو بچوں کا حق ہے کہ ان کے والدین ان کو دیں. مگر آج بچے قریب آئیں، بندہ کہتا دور کرو، یہ گندگی کرتے. نہیں، بچے قریب آنے دیں، بچوں سے پیار کریں. یہ اسلام سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو. ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بندے کو گورنر بنایا. گورنر بن کے وہ ساتھی تھا، آپ نے گورنری کا پروانہ دیا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا. حضرت عمر نے اسے اٹھایا اور چوما. تو وہ گورنر کہتا ہے بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا. تو آپ نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایت سے کیا پیار کرے گا؟ اب اپنے بارے میں غور کریں، خاص طور پر جن کے اپنے بچے ہیں. بچوں کو وقت دیجئے، بچوں کو پیار دیجئے، اپنے ساتھ اٹیچ کیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی اور آپ انشاءاللہ اس سے دیکھیں گے. اچھا ایک سوال ہے، مثال کے طور پہ آپ گھر میں گئے، دو قسم کے کہتے ہیں نا والد ہوتے ہیں. ایک والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے نا تو بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، رضائی میں چھپ جاؤ، ابو آ گئے ہیں. کیونکہ ابو نے جانا ہے اور ڈانٹنا ہے، پورے دن کا حساب لینا ہے، انسپیکٹر بن کے جانا ہے. تو بچے بھی کہتے ہیں یار ابو آ گئے نا، اب سو جاؤ، اب کمرے میں چلے جاؤ، ابو کا سامنا ہی نہیں کرنا. اور ایک والد وہ ہے جب وہ گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابو آ گئے، کوئی ادھر لپٹ گیا، کوئی ادھر چمٹ گیا. اب بتائیں جو بچے دوڑ کر آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ ان کو پیار کر رہے ہیں، وہ آپ کو پیار کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اچھی تربیت آسانی سے کر سکتا ہے؟ وہ جس کی ملاقات ہی نہیں ہوتی بچوں سے، جو چاہتا بھی نہیں بچے میرے قریب آئیں، ڈسٹرب ہی نہ کریں. نہیں، وہ جو بچوں کے قریب ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بچوں کو دین کے قریب لا سکتا ہے، اخلاق درست کر سکتا ہے. بعد میں ہم کہتے ہیں یار بچے بگڑ گئے، بھائی آپ نے ٹائم کتنا دیا بچوں کو؟ تو پلیز اس عظیم روایت سے جو حضرت اسامہ بن زید نے روایت کی کہ میرے آقا چادر میں بچوں کو لپیٹ کے لا رہے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے پر غالباً امام حسین ہی سواری کر رہے تھے تو حضرت غالباً ابو بکر صدیق ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کتنا پیارا اے شہزادے تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کیونکہ پیارے آقا کے کاندھوں پر وہ تھے. تو نبی پاک نے پتہ کیا جواب دیا؟ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے. یعنی کیسا پیار ہے نبی پاک کو اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے. تو یہ سنت ہے اپنے بچوں سے پیار کرنا. یہ الگ بات ہے کہ کسی اور کے بچے تک، کسی اور کے بچے کو آپ کس طرح ٹچ کر سکتے ہیں، یہ الگ پوری تفصیل ہے، اس کی الگ ایک آداب بیان کیے گئے. ابھی اپنے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے ہی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس. ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. آج ان بچوں کو وقت دیجئے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے آپ کو وقت دیں گے. آج آپ وقت نہیں دیتے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بلائیں گے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے اپنے آپ سے ڈسٹینس رکھا تھا. یہ نئی جو نسل تیار ہو رہی ہے یہ ماں باپ سے دور اور موبائل کے ذریعے تیار ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تیار ہو رہی ہے. اتنا انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہو گیا معاملہ. ایک چٹکلا بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے، فرضی واقعہ لگتا ہے لیکن اس میں بڑا سبق ہے. ایک جو ہے وہ عورت تھی، بوڑھی عورت، اس کے گھر میں ڈکیت آ گیا. ڈکیت آئے تو پیسے سارے جمع کیے، بوڑھی عورت کو پہلے باندھ دیا انہوں نے اور سارے پیسے جمع کر لیے. اب جب پیسے جمع کر لیے تو کسی نے کہا کہ یار اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب بہتر یہ اس عورت کو بھی مار دو ورنہ یہ گواہی دے دے گی ہمارے خلاف. تو بوڑھی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے مارنا ہے مگر میری ایک خواہش پوری کر دو مرنے سے پہلے. کہتے بتائے کیا خواہش ہے؟
بولے یہ سامنے جو بٹن لگا ہوا نا یہ بند کر دو. کہیں کیسی خواہش, مرنے سے پہلے بجلی بند کروا رہی ہے بوڑھی اماں, عجیب سی لگتا ہے, دماغ خراب ہو گیا اماں کا. ڈاکو نے کہا چلو کوئی بات نہیں, آخری وقت ماں جی کی بات مان لو, انہوں نے بٹن بند کر دیا. ایکچولی وہ جو بٹن تھا نا وہ وائی فائی کا بٹن تھا. وہ بٹن بند ہوا تو ایک طرف سے بیٹی چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی کہ ہم بھی دیکھے بھائی نے وائی فائی بند کر دیا ہے. بھائی نکلا, ہم بھی دیکھو بہن نے وائی فائی بند کر دیا ہے. ادھر سے تیسرا بیٹا نکلا کہ دیکھو یہ کون بدتمیز ہے جس نے وائی فائی بند کیا ہے. جب باہر آئے تو پتا چلا اماں کو تو باندھا ہوا ہے اور ڈاکو مارنے والے ہیں. بچوں نے خیر کسی طرح اپنی ماں کو چھڑا لیا. مگر اس چٹکلے سے سمجھ یہ آیا کہ اگر بچوں کو آج کمرے سے باہر نکالنا ہے تو وائی فائی بند کر دیں تو ہی باہر آئیں گے, ورنہ ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے. ایسا کیا کر دیا ہم نے, ہم کدھر لے جا رہے ہیں اپنی نسل کو. خدا کے واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام کی امام حسین امام حسن سے جو محبت ہے, خود اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے جو نبی پاک کا پیار تھا, خاتون جنت بی بی فاطمہ سے انٹریکشن کیسا تھا, اللہ اکبر, باپ کو بیٹی کی سے پیار کیسے کرنا ہے, بیٹی کی تعظیم کیسے کرنی ہے, بیٹی کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے, بیٹی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. پڑھے نبی پاک بی بی فاطمہ خاتون جنت سے کیسا پیار فرماتے, کتنا خوبصورت منظر ہوگا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا جب بی بی فاطمہ کے پاس جاتے نا تو خاتون جنت اپنی جگہ سے اٹھ جاتی, اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. اور سبحان اللہ, جب خاتون جنت نبی پاک کے پاس آتی تھی میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی بیٹی کا پیارا ماتھا چومتے یا ہاتھ چومتے. اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے باپ اور بیٹی میں کیسا پیار کا رشتہ ہے. بدقسمتی یہ ہے آج تو بیٹی کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. ارے بھائی یہ بیٹی ہو گئی ہے, اب اس کا جہیز دینا پڑے گا, اب اس کی شادی کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. بیٹیاں زیادہ ہو جائیں تو معاذ اللہ لوگ اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں. اللہ اکبر, میرے آقا کا وہ عظیم فرمان یاد رکھو, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ارے بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہوتی ہیں, اور آج بیٹی سے نفرت باپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ پوچھو ان سے جن کے گھر میں بیٹی ہے. بیٹوں سے زیادہ بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے. بیٹی شادی کے بعد بھی اپنے والد کی خیر خبر رکھتی ہے, اور آج لوگ بیٹی کی پیدائش پر موڈ خراب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل نہیں. اسلام ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت سکھاتا ہے, اور نبی پاک کس قدر محبت اپنی شہزادی سے فرماتے. کس قدر نبی پاک سفر پر جاتے, سب سے آخر میں خاتون جنت کے پاس جاتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر پہلے تشریف لے جاتے تھے. اتنا پیار, اتنی محبت. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس خوبصورت واقعے سے ہم سب نے اپنے گھر گھرستی میں یہ بات سیکھنی ہے. جو بھائی مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, میری بہنیں جو مجھے مدنی چینل پر لائیو سن رہی ہیں, اپنے بچوں کو وقت دیجئے. یہ وقت ہے وقت دینے کا, ورنہ پھر آپ کے پاس وقت ہوگا, ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. آپ تربیت کرنا چاہیں گے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. آج وہ آپ کے قریب ہیں, وہ چھوٹے ہیں, وہ چاہتے ہیں امی ابو ٹائم دیں, بڑے بھائی ٹائم دیں, بڑی بہنیں ٹائم دیں, مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اجتماع میں لائیں. آپ یہ تربیت کر رہے ہیں, آپ بچوں کو پتا چلے کہ میرا والد کہاں اجتماع میں جاتا تھا, کون سی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, بڑی رات 11ویں شریف 12ویں شریف اولیاء کرام کے جب دن آتے تھے, محرم الحرام آتا تھا, میرے والد مسجد میں جاتے تھے, اجتماعات میں محافل میں شرکت کرتے تھے. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے جو آپ اپنے بچوں کو ساتھ لا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سارے لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار کرنے کی اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو سیکھنے کے ملی. اچھا یہاں ایک اور بات, کچھ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے قریب نہیں لیتے, یار بچے کو گود میں لیں گے پتہ نہیں کوئی لیک ہی نہ ہو جائے, گندگی نہ کر دے, میرے کپڑے ہی خراب نہ کر دے. تو یہ بھی اتنا مت سوچا کرے, کوئی بات نہیں, بچہ ہے تو سب کرے گا, وہ ہے ہی بچہ, بڑا تھوڑی ہے. ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک گود میں سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں تھے. نانا جان نے گود میں بٹھایا, محبت سے کھیلنے لگے اور نبی پاک کے سینہ پاک پر چڑھ گئے. کیسا پیار تھا. اتنے میں ننھے شہزادے نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو صحابہ کرام آگے آئے کہ اس کو ان کو اٹھا لیں یا لے لیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو, جیسا ہے ایسا ہی رہنے دو. سوچئے یہ پیار کا لیول کیا تھا, جو ہو رہا ہے ویسا ہے رہنے دو. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادے اپنی حاجت وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں, پانی منگوایا اور اپنا لباس مبارک دھو لیا. ہمارے لباس پر ہمارا ہی بچہ کوئی گندگی کر دے, اس کی ماں کی خیر نہیں ہے, پیمپر صحیح نہیں باندھا تھا, پہلے سے کچھ کروا کے بھیجنا تھا, پھر مجھے دینا تھا, دیکھو میرے کپڑے خراب ہو گئے. جناب والا میں اور آپ ایسے ہی بڑے نہیں ہو گئے, ہم نے کئیوں کے کپڑے خراب کیے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے سارے کام کارنامے کیے ہوں گے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا طریقہ. بچہ ہے, بچے کی طرح ڈیل کرے نا, وہ بڑا تو ہے نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے.
لیکن پیار دیں، محبت دیں، اور اس بنا پر بچوں کو قریب آنے سے نہ روکے کہ وہ گندگی کر دیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے. اب یہاں پر بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کمال کی بات فرماتے ہیں. اولاد کی دل جوئی دوران نماز بھی ملحوظ رکھنا اولاد کے حقوق میں سے ہے. کتنی گہری بات ہے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. لیکن سبحان اللہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں بچہ اوپر آ کر بیٹھ گیا، اتحیات میں بچہ گود میں آ کے بیٹھ گیا، ایسی پیار بھری حرکتیں بچے کر رہے ہوں مگر اللہ کے حضور ہم حاضر ہیں. فرمایا ایسی حالت میں بھی بچوں کو ایسی حرکتیں کرنے دینا، ان کی دل جوئی کا لحاظ رکھنا، یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے. اب آپ سوچیں، عبادت کرتے ہوئے بچہ آ جائے تو اس کا خیال رکھو، اس کو کرنے دو جو وہ کر رہا ہے. آپ کام کر رہے ہیں، اس میں بچہ آ گیا، آپ تھپڑ مار دیتے ہیں، پتہ نہیں کام کر رہا ہوں، کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں، فون پہ بیٹھا ہوں. عبادت میں اجازت ہے تو میرے آپ کے دنیاوی کام میں بچہ ڈسٹرب کرے تو غصہ نہ دکھایا کریں، پیار کیا کریں. اب آتے ہیں سبحان اللہ محبت اہل بیت. ہائے ہائے، یہ حدیث بڑی کمال کی، دوبارہ سناتا ہوں. میں کہیں اور چلا گیا، فیملی کے معاملات وہ بھی سیکھنے. اچھا اہل بیت سے نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ نبی پاک کی فیملی سے، اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ میرے آقا ہی عطا فرمانے والے ہیں. مگر جو خوبصورت بات جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے اور آج کل دن بھی ہے ماشاءاللہ اہل بیت کے ذکر کے، حدیث سنیں دوبارہ. اے اللہ پاک، بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے. یعنی محبوب الہی بننے کا شارٹ کٹ کیا ہے پتہ ہے؟ اہل بیت کی محبت، حسنین کریمین کی محبت. آپ کو پتہ ہے، ذرا یاد رکھیے، اب بڑی خوبصورت بات ہے. تاثیر اہل بیت کیا ہے؟ تاثیر محبت اہل بیت. اللہ پاک نے یاد رکھے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے. پانی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، روٹی کی گرم ہوتی ہے، دودھ کی تاثیر سرد تر ہے، لیکن بادام کی تاثیر گرم تر ہے، آگ جلاتی ہے، پانی بجھاتا ہے. ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. یوں ہی محبت اہل بیت کی تاثیر یہ ہے کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اسے اللہ پاک کا محبوب بنا دیتی ہے. کمال ہو گیا نا. آپ کو پتہ ہے باقی حدیثوں میں اللہ کا محبوب بننے کا ایک لانگ راستہ ہے، ایک پورا نصاب بیان ہوا. حدیث سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے. یعنی بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ماں باپ کی خدمت کرے، سودی لین دین سے بچے، حلال کمائے، حرام کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائے، جتنے فرائض ہیں پورے کرے، پھر اللہ کا قرب ملتا ہے. پھر فرمایا مزید بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ پورا راستہ ہے نا، فرائض کی ادائیگی، حرام سے بچنا، نوافل کی پابندی، اور کرتے 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 ایک سٹیج آتا ہے کہ اللہ اسے محبوب بناتا ہے. ایک اتنا لمبا راستہ ہے. اور سبحان اللہ دوسری طرف نبی پاک نے کیا فرمایا کہ فرمایا بس میرے اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کیونکہ نبی پاک نے دعا کی ہے نا، اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے. تو اب غور کریں کہ یہ کمال کا شارٹ کٹ ہے. بے شک فرائض پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، مگر محبت اہل بیت جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی یوں سمجھیے ایک زبردست ہمیں روشن منزل نظر آتی ہے. شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بڑے نیک بزرگ ہیں، فرماتے میرے نزدیک درویشی دو چیزوں کا نام ہے. درویش بڑا مرتبہ ہوتا ہے. کہتے درویشی دو چیزوں کا نام ہے، ایک حسن اخلاق، ایک محبت اہل بیت. جس کو حسن اخلاق مل گیا اور جس کو محبت اہل بیت مل گئی، فرمایا اسے گویا درویشی مل گئی. تو اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، نبی پاک کی آل کی سچی محبت عطا فرمائے. ایک بادشاہ گزرا، نام تھا اس کا تیمور لنگ. یہ تیموری سلطنت کے بانی اور حکمران تھے. شیخ زین الدین بغدادی فرماتے ہیں تیمور لنگ مرض الموت، یعنی بالکل آخری جو مرنے کے قریب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اس میں مبتلا تھے کہ ایک دن شدید غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گئے. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد جب حالت بہتر ہوئی تو ہم نے کہا حضرت تھوڑی دیر پہلے بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ کا چہرہ بڑا سیاہ ہو گیا تھا. تو کہتے ہاں میں نے عذاب کے فرشتے دیکھے تھے، وہ میری طرف آ رہے تھے، اس کی وجہ سے مجھ پر شدید غم طاری ہو گیا کہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا.
مگر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرشتوں سے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد یعنی سید زادوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر فرشتے واپس چلے گئے۔ بہت بڑے عالم علامہ یوسف بن اسماعیل دبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیمور لنگ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک تشریف فرما ہیں، آقا کے ساتھ تیمور لنگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ میرے آقا نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا، اے محمد بن حسن، تیمور میری اولاد سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نبی پاک کی اولاد سے، آقا کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ کیا خوبصورت اشعار ہے نا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا۔ بڑی پیاری دعا ہے، مل کر کر لیں۔ جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب، اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا۔ تو یہ بڑی نصیب والوں کو یہ محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اہل بیت کی محبت کہاں پہنچاتی ہے؟ حضرت ابو نصر بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بار خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو اللہ پاک نے تمہیں تمہارے زمانے کے اولیاء سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا، اس لیے کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ یہی وہ اسباب ہیں جنہوں نے تمہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں نبی پاک کے اصحاب کی اور اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ بڑے بڑے پیارے اشعار ہم شجرے میں پڑھتے ہیں نا، آئیے مل کر، جمعرات کی رات بھی ہے، محرم کا مہینہ بھی ہے، ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ ہو بے اہل بیت دے آلے محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے۔ کیا بات ہے! اب دیکھیں حدیثوں میں کس صراحت کے ساتھ نبی پاک نے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے فضائل بیان کیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک کی حدیث، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی اپنی جان سے زیادہ بھی کس سے پیار کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر آگے فرمایا، وَتَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ اپنی اولاد سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ حضور کی اولاد سے۔ پھر فرمایا، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اور فرمایا، وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہوں۔ میرے اور آپ کے کامل مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی پاک کے گھر والوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے زیادہ حضور کے بچوں سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللہ، اور اللہ پاک کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں حبیب اللہ ہوں۔ مگر اگلی بات کیا فرمائی؟ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کے سبب
میرے اہل بیت سے محبت رکھو. یعنی حضور سے محبت ہے تو چیک کرو اہل بیت سے کتنی محبت ہے, حضور کی آل سے کتنی محبت ہے. سید صاحبان تو آج بھی ہمارے درمیان ہے نا. بے شک ہمیں حسنین کریمین سے, پنجتن پاک سے والہانہ پیار ہے. ہمارا گھر بار قربان کربلا والوں پر, ہماری نسلیں قربان پنجتن پاک پر. لیکن اب وہ تو بے شک عظیم ہستیاں ہیں, آج بھی ہمارے آس پاس سید صاحبان ہوتے ہیں جو صحیح آل رسول ہیں, سید صاحبان ہیں. ان کا ادب کیجئے, ان سے پیار کیجئے, ان کی خدمت کیجئے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. آپ تو فرماتے ہیں کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ 1%, 2%, 5%, اللہ جتنی توفیق دے وہ آل رسول کے لیے الگ کر دیں. ہاں, جو بھی کما رہے ہیں کہ یار یہ پیسے میں نے اپنی آمدنی میں اتنا پرسنٹیج آل رسول کو دینا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ سید صاحبان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی, اور یہ اس میں ان کی شان ہے, کیونکہ یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. سرکار کی آل تو پاک ہے, مال کا میل کہ انہیں کیسے لگے گا؟ تو پاک صاف مال سے ان کی خدمت کریں. یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی میرے پاس زکوٰۃ ہے. ارے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا, تو وہ غریب سید کہاں جائے گا؟ ہماری تو یاد رکھیے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں, ہمارے پیسوں کے بھاگ جاگتے ہیں. اگر وہ پیسے آل رسول کی خدمت میں خرچ ہو جائیں, سچی بات تو یہ ہے, ارے جس کا صدقہ کھا رہے ہیں, اگر کچھ ان کی آل کی خدمت ہو جائے تو وہ نبی پاک بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کیا سمجھایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہاں ایک اور بات بڑی زبردست سمجھنے والی ہے. آج کل ہم غور کریں نا, ہمیں عجیب سا معاملہ نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر, باقی جگہوں پر بھی. کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں کرتے, معاذ اللہ. اور کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں, صحابہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اہل سنت کا عقیدہ ایسا با ادب اور با کمال ہے, ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے, ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے. دونوں آنکھیں ہیں نا, دو آنکھوں میں سے ہر آنکھ ضروری ہے. یہ آنکھوں کے بغیر جس طرح نہیں چلتا, صحابہ بھی ہماری آنکھیں, اہل بیت بھی ہماری آنکھیں, یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں. بلکہ دو بڑی پیاری حدیثیں سناتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل سنت کا کیسا کمال کا ہمارا عقیدہ ہے. نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے, جن کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں بڑی کمال کی بات سمجھنے والی ہے. پیارے آقا نے ہر صحابی کو ستارہ فرمایا ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یہ مخصوص صحابہ ہیں, ان کو فالو کرو گے تو جناب آپ ہدایت پا جاؤ گے. نہیں, ہر صحابی جو ہے وہ ستارہ, وہ مقتدا ہے. کسی بھی صحابی کو فالو کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی. اچھا یہ حدیث تو ہو گئی, ٹھیک ہے. صحابہ کی شان, صحابہ کیا ہیں ذرا یاد رکھیے گا. کیا فرمایا کس کی مانند ہیں؟ ذرا میرے ساتھ رہیے نا. کیا فرمایا کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند. اب ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں میری آل, میری عطرت امت کے لیے کشتی نو کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا. اپنی آل کو, اپنے اہل بیت کو کیا فرمایا؟ کشتی فرمایا. کیا فرمایا؟ اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے. اب ذرا غور سے سنو, جب کشتی میں بندہ بیٹھ کر دریا پار کرنا ہوتا ہے نا, تو ستاروں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ستاروں سے تو راستہ پتہ چلتا ہے. یہ تو اب کمپاس وغیرہ آ گئے, ورنہ پہلے جب بھی کشتیاں جہاز جاتے تھے وہ ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے تھے. تو سبحان اللہ, میرے رضا ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے کتنی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں پار ہے؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہماری کشتی بھی مضبوط ہے کیونکہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے. ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں اور ہمیں راستہ دکھانے والے ستارے صحابہ ہیں. تو انشاءاللہ اپنا بیڑا, تو صحابہ سے بھی پیار,
اہل بیت سے بھی پیار اور اہل بیت سے والہانہ پیار. آپ فضیلتیں سن رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا ہے تو نبی پاک کے بچوں سے کرنا ہے, اپنی فیملی سے زیادہ محبت کرنی ہے تو حضور کی فیملی سے محبت کرنی ہے. اور آج بھی جو سید صاحبان ہمارے درمیان ہیں, ادب کریں, پیار کریں, خدمت کریں, اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آخرت کا, اللہ نے چاہا مغفرت کا اور نبی پاک کی شفاعت کا سبب بنے گا. سبحان اللہ. اب سنو, جب نبی پاک کی خدمت کرو گے نا, آقا کی آل کی خدمت کرو گے اور ان کی اہل بیت سے محبت کرو گے تو ملنا کیا ہے. بڑا پیارا منظر آپ کو بتاتا ہوں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا نے فرمایا, اے علی, وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک میں ہوں, ایک تم ہو اور 2 تمہارے بیٹے حسن اور حسین ہیں جو پہلے 4 جنت میں جائیں گے. تو حضرت, اور ہماری اولاد ہماری پیچھے ہوں گی, ان کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی. نبی پاک نے ترتیب بتائی کہ 4 پہلے ہم ہوں گے, پھر ہماری اولاد ہوگی, ہماری ازواج ہوں گی. آئے ہائے, مولا علی شیر خدا نے ہم غریبوں کا کیسا پیارا خیال کیا. شیر خدا مولا علی کہتے, یا رسول اللہ, ہمارا گروہ یعنی ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آقا فرماتے, تمہارا گروہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا. ہاں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہم مولا علی سے ہمیں پیار ہے, امام حسن سے پیار ہے, امام حسین سے پیار ہے, بی بی فاطمہ سے پیار ہے, سید صاحبان سے پیار ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا, ہاں, ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں, اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہر صحابی نبی, نعرہ حیدری. انشاءاللہ بیڑا پار ہے, سب سے پیار ہے اور ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اب سادات کرام جو ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کیا خیر خواہی کرنی ہے, ہم کیا ایسا کریں کہ جس میں انشاءاللہ ادب صحابہ میں ہم بھی شامل ہو جائیں. ایک بڑے ولی کامل ہیں حضرت علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ. اب بڑے کامل ولی تھے, سادات کرام کے ادب پر بہت زور دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں, سادات کرام کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جگر کے ٹکڑے ہیں. سادات کرام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے خود کو نہ دیکھیں بلکہ ادب سے پیش آئیں, ان کی ضرورتیں پوری کریں, خود کو ان پر ترجیح نہ دیں. سید صاحب چاہے بے علم بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب بجا لائیں. حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اپنی خواہشات پر سادات کرام کی رضا کو مقدم رکھیں اور ان کی پوری تعظیم کریں. قبلہ امیر اہل سنت کئی بار مدنی مذاکروں میں ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو اپنے کلینک کے باہر لکھ کر لگا دیں کہ سادات کرام کے لیے 50%, اللہ توفیق دے تو سادات کرام کے لیے فری. اچھا جناب, کوئی وکیل ہے, سادات کا کیس ہوگا تو میں جناب ڈسکاؤنٹ دوں گا یا فری کر دوں گا. اللہ نے کوئی آپ کو اور مقام دیا ہے, کوئی اسٹور ہے, کوئی جناب دکان ہے, کریانہ اسٹور ہے, اپنی جو بھی آپ کی خدمت ہے آپ کہیں جناب آقا کی آل کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے, ان کے لیے فری ہے یا 50% ڈسکاؤنٹ ہے. انشاءاللہ یہ جو خدمت ہے نا یہ آپ کو کہیں بھی نقصان نہیں دے گی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک آپ کا دوست ہو, آپ کے پاس جب بھی آئے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لے کر آئے, جب بھی آئے آپ کے بچوں سے پیار کرے, جب بھی آئے آپ کو پوچھے بچے آپ کے کیسے ہیں, یار یہ آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لے جائیں. آپ کو وہ دوست کتنا اچھا لگے گا, یار میرے بچوں کی خدمت یہ کر رہا ہے, میرے بچوں سے یہ پیار کر رہا ہے. ذرا تصور تو کریں, جو آج سید صاحبان کی آل رسول کی خدمت کر رہا ہے اس سے نبی پاک کتنے راضی ہو جائیں گے.
خاتون جنت بی بی فاطمہ کتنا راضی ہو جائیں گی, مولا علی کتنے راضی ہوں گے. ارے ہمیں ان کی رضا ہی تو چاہیے. کہتے ہیں نا ہم تو خواب ہی مدینے والے کا صدقہ رہے ہیں, تو پھر کیوں نہ ان کی آل کی خدمت کریں. اور ہاں ایک بات یاد رکھیے, یہ تو بات ہو گئی اہل بیت سے محبت کی. اب معاذ اللہ کوئی اہل بیت سے بغض رکھے, اہل بیت کی دشمنی رکھے, معاذ اللہ. ایسے بھی بدبخت موجود ہوتے ہیں نا, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, شرم نہیں آتی کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں. یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک, اگر کوئی شخص کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھے, وہیں رہ کر روزے رکھے, پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. کعبے کے سامنے نمازیں پڑھ رہا ہے, وہاں جناب روزے رکھ رہا ہے, مگر دل میں بغض اہل بیت ہے, اہل بیت کی دشمنی ہے, پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یاد رکھیے اہل بیت بالکل جس کو کہتے ہیں نا, ہمارا بس ادب اور ادب ہی ہے ان کے بارے میں, پیار اور پیار ہی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ امام حسین نے وہ احسان کیا ہے ہم پر, ہم ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کریں نا اور ان کے لیے دعائیں کریں تو بھی کچھ ان کا کہتے ہیں نا ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ ذرا غور کریں, امام حسین نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اگر آپ اس وقت کمپرومائز کر لیتے, آپ یزید کی بیعت کر لیتے, تو اس کے بعد اسلام کا حال کیا رہتا؟ آج تو ہر بندہ کہتا جناب کیا کروں, مشکل تھی, امام حسین نے بھی بات مان لی تھی, میں نے بھی مان لی. ہر بندہ کمپرومائز کر لیتا, ہر بندہ غلط کام میں سر جھکا لیتا. نہیں, باطل کے سامنے نہ جھک کر اپنا سارا گھرانہ لٹا دیا. حالانکہ آپ لڑنے نہیں گئے تھے, آپ کو تو دھوکے سے بلایا گیا, خط لکھ لکھ کر بلایا گیا, مہمان بنا کر بلایا گیا, مگر بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. مگر امام عالی مقام نے اپنا گھر لٹایا, مگر نانا کے دین پر آنچ نہ آنے دی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا. مگر اب ہم سب سے سوال ہے نا, ساری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں, ابھی محرم کے دن گزریں گے تو نیاز بھی بنائیں گے, اچھی باتیں کرنی چاہیے نیاز, مگر کیا امام حسین سے محبت کا, کربلا والوں سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ لنگر بنا لے, نعرے لگا لے؟ انہوں نے پیغام دیا کہ انہوں نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا ہیں, انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی غلط بات کے ساتھ نہیں دیا. مگر آج لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں, ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے, ہمیں بھی کاروبار کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. زمانہ ہی ایسا ہے جناب, اب سبھی لوگ بے پردگی کر رہے ہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے ہو جاتا ہے. اچھا جناب کیا کریں, سارے ہی ملاوٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ملاوٹ کرنا پڑتا ہے. زمانہ ہی ایسا ہے, کسی ملک چلے جائیں تو وہاں جا کے رنگ بدل لیتے, کہتے کیا کریں یہاں کا معاملہ ایسا ہے. کربلا والوں نے تو یہ نہیں کیا تھا. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو ہر جگہ مسلمان ہیں. اگر پنجتن کے غلام ہو تو جب بھی بےمانی کرنے کا, غلط کام کرنے کا, حرام کام کرنے کا جی چاہے تو یاد آ جائے کہ کربلا والوں نے ایسا نہیں کیا تھا. اور مجھے اور آپ کو ملاقات, ابھی تو ہم نے سنا کہ امام حسین اور مولا علی کے پیچھے ان سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے. اگر وہاں روک کر امام حسین نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ میں نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے سر کٹایا, تم کیا کر کے آئے, کوئی جواب ہے؟ امام حسین نے اگر پوچھ لیا کہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں ہماری ایک نماز قضا نہیں ہوئی اور تم اپنے گھر کے بستر پر نمازیں قضا کرتے تھے, ہم کیا جواب دیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پر تلاوت کر رہے ہیں, ان کا سر مبارک نیزے پر تلاوت کر رہا ہے. اور اگر قیامت کے دن انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم تو کربلا میں بھی تلاوت کرتے رہے, نیزے پر بھی تلاوت کرتے رہے, مگر تمہیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے, بتاؤ نا یہ کیسی پنجتن کی غلامی ہے؟ صرف کھچڑا بنا لینا, لنگر بنا لینا, نعرے لگا دینا, اور نہ نماز پڑھنا نہ قرآن پڑھنا. ایک آپ کو دل پر چوٹ کرنے والی بات بتاؤں, کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ دو طرف خیمے تھے نا, ایک طرف 72 اور ایک طرف 21,000. ٹھیک ہے, 72 ایک طرف ہیں, 21,000 ایک طرف ہیں. یہاں ایک اور بات بھی ساتھ یاد رکھنا, حق پر کون تھے؟ 72 تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت تعداد زیادہ ہونا حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے. 21,000 کے مقابلے میں 72 حق والے, 72 اللہ والے تھے. ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے. دوسری بات, دونوں طرف خیمے تھے نا, ادھر تلاوت ہو رہی تھی, ادھر نماز ہو رہی تھی, ادھر دعائیں ہو رہی تھی.
یہ راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں، اور یزید کے لشکر کی راتیں شراب میں، ناچ گانے میں، گانے باجوں میں گزر رہی ہیں۔ اب ایک سوال کر کے اپنا بیان ختم کرنے جا رہا ہوں، جو یہاں موجود ان سے بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اپنی آج کل روز راتوں کو چیک کر لیں، اپنی دن بھر کے کام کاج کو چیک کریں کہ میری عادتیں یزیدیوں والی ہیں یا حسینیوں والی ہیں۔ اگر نمازوں والی ہے، تلاوت والی ہے، دعائیں والی ہے، آپ کی رات عبادت کرتے کرتے اور اس کے بعد آپ آرام کرتے ہیں تو مبارک ہو، آپ حسینی طریقے پر ہیں۔ مگر اگر رات شراب میں، معاذ اللہ گانے باجوں میں، حرام کاموں میں گزر رہی ہے تو اپنے آپ سے پوچھو، یہی تو یزیدی طریقہ تھا؟ ہم میں سے کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی کہے کہ تم یزیدی طریقے پر ہو؟ اس کو تو لڑنے آ جائے گا، بھائی آپ مجھے کیسے یزیدی کہہ سکتے ہیں؟ تو یزید والے کیا کرتے تھے؟ وہ غلط کام ہی تو کرتے تھے۔ تو آج کون سی غلطی ہے یا غلط کام ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں امام حسین پر جان قربان، اور دوسری طرف محرم میں بھی نماز قضا ہو رہی ہے کئی لوگوں کی۔ نہ کریں ایسا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل بیت کی محبت کے فضائل آپ نے سن لیے، یہ شارٹ کٹ ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ بندہ اہل بیت سے محبت کرے۔ مگر محبت کیسے پتا چلے محبت ہو گئی؟ محبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان کے نقش قدم پر چلے، ان جیسا بنے۔ تو آؤ نیت کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ اہل بیت کی محبت میں ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ انشاءاللہ کربلا والوں نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، ہم انشاءاللہ اب کبھی بھی اپنی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک سیکھیں، سنتوں پر عمل کریں، حرام کاموں کو چھوڑیں، برے کاموں کو چھوڑیں۔ ظلم کرنے والے یزیدی تھے، مسلمان کیسے ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ادھر گالی دے رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، پیسے دبا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو۔ تو یہی تو یزیدی طریقہ ہے۔ آپ مسلمان، آپ حسینی ہو کر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر حسینی ہو تو حسینی مظلوم تھا، ظالم نہیں تھا، اور آپ ظالم بنے ہوئے۔ اگر کسی پر زیادتی کر رہے ہیں چھوڑ دیں، معافی مانگیں، اس کے ساتھ معاملہ سیٹل کر لیں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہماری تو تمنا ہے کہ امام حسین اور کربلا والوں کے ساتھ ہم پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں، مگر ان کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے تو ہوگا نا۔ تو اب غور کر لیں کہ کون کون سا ایسا کام ہے جو یزیدی لوگ کرتے تھے اور کہیں معاذ اللہ میں تو نہیں کر رہا، میں حسینی ہوں، میں پنجتنی ہوں، میں امام حسین اور اہل بیت کا ماننے والا، میں صحابہ کا غلام، مجھے ان کاموں پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، دعوت اسلامی وہ نعمت ہے ہمارے پاس جو ہمیں پکڑ پکڑ کر صحابہ کی، اہل بیت کی محبت کے جام پلا رہی ہے، ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو بتاؤں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی والوں کے اندر کس طرح اہل بیت کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے۔ دعوت اسلامی کے دو بڑے اہم کام ہیں، قافلہ اور نیک اعمال۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم کہتے تھے جس کو مدنی قافلہ، مدنی انعام، اب کیا کہتے ہیں؟ قافلہ اور نیک اعمال۔ آپ بتائیں جو 3 دن کا قافلہ ہے نا، اب ماشاءاللہ 8، 9، 10 محرم پورے پاکستان میں قافلوں کی دھوم پڑ رہی ہے۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ سبحان اللہ، کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے سب نیت کریں، لیکن سبحان اللہ امیر اہل سنت کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ 72 گھنٹے کا قافلہ۔ 3 دن پوری بات ہو گئی تھی، مگر 72 گھنٹے کیوں؟ نیک اعمال جو ہر دعوت اسلامی والی پر ضروری ہے یا اس پر ترغیب ہے کہ جناب اس کو فل کریں، اس کی جناب رسالے بنائے گئے، تو اسلامی بھائیوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ کتنے ہیں بتائیے؟ 72۔ ادھر بھی 72، ادھر بھی 72۔ اتنا پیار! یہ کون تھے 72؟ یہ 72 کیا ہے؟ یہ وہ کربلا والے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اگر کربلا والوں کا سبحان اللہ اصلی پیروکار بننا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی محبت کو دل میں راسخ کرنا ہے، تو 72 گھنٹے کا ہر ماہ قافلہ سفر کر لیں اور 72 نیک اعمال پر انشاءاللہ عمل کر لیں۔ اللہ نے چاہ کربلا والے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی، اس طرح اہل بیت اور کربلا والوں کی محبت دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ 8، 9، 10 محرم جو پوری دنیا میں ایک قافلوں کی تحریک ہے، یہ وہ مبارک ایام ہے جب شہادت امام حسین ہوئی۔ ہم اللہ کے گھر میں یہ 3 دن گزار کر ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ تو جن کی نیت بنتی ہو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ جو 8، 9، 10 محرم کے قافلے میں سفر کریں ان سب کو اسی سال مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ
قائد آباد، لانڈی، کورنگی، یہاں کے اطراف بلکہ پورے کراچی میں رہنے والوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ 2 جولائی بروز جمعرات، یعنی ایک جمعرات بیچ میں آئے گی اور اس کے بعد اگلی جمعرات جو ہے 2 ہفتے بعد جو جمعرات آ رہی ہے، سوشل گراؤنڈ لانڈی نمبر 6 میں ایک عظیم و شان میدان اجتماع ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ عز و جل مولانا عمران اتاری صاحب نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ یہ انشاءاللہ تاریخی اجتماع ہوگا انشاءاللہ، ہم سب نے شرکت بھی کرنی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے۔ تو 2 جولائی اجتماع کا آغاز رات 10 بجے ہو جائے گا اور بیان کا وقت رات 10:15 بجے ہے، تو انشاءاللہ دھوم دھام سے اس اجتماع کی تیاری بھی کریں گے، شرکت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں کچھ دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، درود بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے
1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। वो दुआ क्या है? आइए पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुमा की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ए नेकी चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह से बाज आ जा। तो इतनी मुबारक रात है कि आज रात सुबहान अल्लाह जो रात एतिकाफ़ में गुजारेंगे जुमेरात की रात, तो ये भी आसमान दुनिया से निदाएं लगनी हैं। और नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स जुमा वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग से ज़्यादा हों। तो हमें चाहिए कि ये भी फजर से पहले पढ़ लें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। ऐलानात करें, कुछ ऐलानात भी समात फरमा लें माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों का मुबारक सिलसिला भी जारी है, तो हमें मदनी मुज़ाकरों की बरकतें भी लूटनी हैं। और माशाअल्लाह आशूरा के जो दिन हैं, इसमें आशूरा की रात एक अमल करना है। उलमा फरमाते हैं आशूरा की रात 9 और 10 मुहर्रम की जो दरमियानी रात है, इसमें 4 नफल इस तरह अदा कीजिए कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3 बार। सूरह इखलास जो है, दोबारा सुन लें, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3-3 बार पढ़िए, यानी ये 4 रकत पढ़नी है आशूरे की रात। फिर नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए। इसकी बरकत से गुनाहों से पाकी हासिल होगी और जन्नत में बेइंतहा नेमतें मिलेंगी। अल्लाह पाक हमें इन दिनों में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ माशाअल्लाह कुछ ऐलानात हैं, वो भी समात कर लेते हैं इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लू अलल हबीब। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की दीनी तंजीम है। मुहर्रम शरीफ के पहले 10 दिन यूसी सतह पर सहाबा और अहले बैत के ज़िक्र खैर के इज्तिमात हो रहे हैं। आपसे अर्ज़ है कि अपने यूसी में होने वाले इज्तिमात में बिलखुसूस अपने यहाँ होने वाले 10 मुहर्रम के इज्तिमा आशूरा में भी खूब शिरकत कीजिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मुहर्रम शरीफ के मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है, जो इंशाअल्लाह 11 मुहर्रम शरीफ तक जारी रहेगा। ये मदनी मुज़ाकरे रात 9:45 पर मदनी चैनल पर लाइव नशर हो रहे हैं। तमाम ज़िम्मेदारान आशिकान रसूल इन मदनी मुज़ाकरों में ख़ुद भी शिरकत फरमाएँ, दूसरों को भी इसकी दावत दें। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते एक दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में रिसाला फ़ज़ाइल अहले बैत का ऐलान किया जाएगा। ये रिसाला ख़ुद भी पढ़िए, दूसरों को भी तरगीब दिलाइए। और जो सोशल मीडिया या व्हाट्सअप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रिज़ाए इलाही और सवाब के लिए ये रिसाला दूसरों को भी
شیئر کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ نے سلطان کربلا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور فضائل و کرامات پر مشتمل زبردست رسالہ امام حسین کی کرامات شائع کیا ہے۔ اسی طرح ایمان کی حفاظت اور اس پر استقامت کے حوالے سے واقعات پر مشتمل رسالہ حسینی دورہ بھی شائع کیا ہے۔ پہلا جو رسالہ ہے امام حسین کی کرامات، اس کا ہدیہ 30 روپے ہے اور حسینی دولہ 20 روپے۔ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے قیمتاً طلب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آئیے بیت اللہ شریف کا تصور کر کے، گنبد خضرا کا تصور کر کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکر اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دعا مانگی جائے گی.
اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے۔ شب جمعہ ہے، مانگنے کی رات ہے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، اے کریم، تجھے محرم الحرام کے اس مبارک عشرے کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ یکم محرم الحرام مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کا یوم شہادت، اے اللہ تجھے حضرت عمر کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ، اس مہینے میں کربلا والوں نے جان نثاری کی، داستان رقم کی، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، خصوصاً بالخصوص حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے پیاسے گلے کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے۔ حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اے اللہ عظیم قربانی کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے کریم، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے۔ اے اللہ، سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے پروردگار، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ اور اہل بیت بنا دے۔ اے کریم مولا، اے پروردگار، کربلا والوں کے عظیم سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما۔ نیزے پر تلاوت کرنے والے مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہمارا دل بھی تلاوت قرآن میں لگا دے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ تجھے امام حسین کی سخاوت کا واسطہ ہمیں بھی سخاوت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے پروردگار، اپنے اچھے بندوں میں، سچے بندوں میں، نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ اخلاص کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے پروردگار، کئی خوش نصیب حج کو گئے اور اب کئی خوش نصیب پھر عمرے کے سلسلے میں اے اللہ مکے مدینے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، نہ ہم حج پر جا سکے، نہ ابھی تک عمرہ کر سکے۔ اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اب تو نیا سال بھی شروع ہو گیا۔ اے اللہ، یہ سال ہمارے لیے مکے والا سال بنا دے، مدینے والا سال بنا دے، عمرے والا سال بنا دے، حج والا سال بنا دے، آقا کے روضے کی بار بار حاضری والا سال بنا دے۔ اے کریم مولا، جو بیمار ہیں ان کے لیے یہ سال شفا والا سال بنا دے، بے روزگاروں کے لیے رزق حلال والا سال بنا دے، سب کی روزی میں برکتوں والا یہ سال بنا دے۔ اے اللہ، مصیبتوں اور آفتوں بلاؤں سے دوری والا سال بنا دے۔
اے پروردگار جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں ان کے گھروں میں پیار، امن و سکون اور رشتوں کی مضبوطی والا یہ سال بنا دے۔ اے کریم جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ جادو ٹونے آسیب سے بچائی رکھنا۔ اے کریم عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ قبلہ امیر اہل سنت اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ کئی لوگوں نے پرچیوں کے ذریعے میسج کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا اور کئی دنیا بھر میں ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا تو نام بھی جانتا ہے، اے اللہ کام بھی جانتا ہے۔ آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عباس نام دار زخموں سے چور چور، عباس نام دار زخموں سے چور چور، اس پہ کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی نرلی جاں پہ بھی لاکھوں درود ہو، ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔
نام ہو جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، یہ دین کا پیغام